پلیز۔ اس کی ہلکی سی سسکی نکلی، نازک وجود میں کپکپاہٹ طاری تھی، دل خوف سے اس قدر دھڑک رہا تھا کہ بس اب جان نکل جائے گی۔ پر سامنے کھڑا انسان کے روپ میں شیطان تھا شاید۔ کیا ہو رہا ہے یہاں؟ بھاری سخت آواز پر وہ شیطانما وجود تیزی سے پیچھے ہٹا۔ اس کے ہٹتے منتر بازا ہو کپکپاہٹ صنف نازک پر یوں ہی طاری رہی اور نظریں جھکی، جیسے اسے جاننے میں کوئی دلچسپی نہ ہو کہ اسے اس شیطان سے بچانے والا کون ہے۔ بھائی میں اس سے پانی مانگنے آیا تھا بس، حارث نے کھسیا کے جواب دیا۔ وہ کہتا وہاں سے نکل گیا کہ کہیں سامنے کھڑا شخص اسے آڑے ہاتھوں ہی نہ لے لے۔ زہر لگتی ہے مجھے تم جیسی لڑکیاں جو اپنا دفاع تک نہیں کر سکتی۔ سامنے کھڑے وجود کے انداز میں اتنی حقارت تھی، ارہا نے بے اختیار پلکوں کی بچھاڑ میں چھپی نگاہیں اس پر اٹھائی۔ کیا نہیں تھا ان نگاہوں میں؟ شکایت، ناراضگی، سوال؟ کیا واقعی وہ اس سے کہہ رہا تھا وہ ہرن جنگل میں رہ کر شیروں سے بیر لے؟ بنا ایک لفظ کہے نگاہوں کے تیر اس کے اندر ڈالتی وہ تیزی سے اس کے پاس سے کسی جھونکی کی مانند گزر گئی۔ مرتضیٰ زمان خان کی نگاہوں نے تب تک اس کے قدموں کا پیچھا کیا جب تک وہ اپنی پوشن میں نہ چلی گئی۔ وہ گہرا سانس اپنے اندر اتارتے اپنے پوشن کی طرف بڑھ گیا۔ یہ پشاور میں موجود عالمگیر خان کا خاندان تھا جو سالوں سے اپنی دہشت جمائے یہاں واقع تھی۔ ان کی حویلی علاقے میں داخل ہونے سے کئی پہلے دور سے نظر آتی تھی۔ حویلی کئی ایکڑ زمین کو گھیرے پورے شان سے کھڑی تھی۔ عالمگیر خان کے 3 بیٹے تھے، بیٹیاں انہیں پسند نہیں تھی اور اللہ نے انہیں دی بھی نہیں تھی۔ سب سے بڑے بیٹے عادل خان، جن کی شادی ان کی خالہ زاد فاطمہ سے ہوئی تھی۔ عادل خان کے 4 بیٹے اور 2 بیٹیاں تھیں۔ دوسرے درجے پر دلاور خان، جن کی پہلی بیوی سے 1 بیٹی تھی اور دوسری بیوی سے اللہ پاک کے فضل سے 3 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ سب سے چھوٹا بیٹا زمان چچی زاد سے بیاہے گئے تھے اور انہیں اللہ نے صرف ایک ہی اولاد دی تھی۔ اس خاندان میں صدیوں سے آپس میں ہی شادی ہو رہی تھی اور وجہ بہت واضح تھی، ان میں سے کسی کو گوارا نہیں تھا کہ جائیداد گھر سے باہر جائے۔ عالمگیر خان کو بیٹیوں سے جس قدر نفرت تھی، یہی نفرت انہوں نے اپنی اولاد کے دل میں بھی ڈالی تھی۔ عاتیہ بیگم نے چونکہ 3 بیٹے پیدا کیے تھے، اسی لیے وہ بھی بیٹیوں کو کسی خاطر خواہ میں نہیں لاتی تھی۔ ہاں البتہ انہیں عالمگیر خان کی پسندیدہ بیوی ہونے کا شرف حاصل تھا۔ تینوں بھائیوں میں آپس میں بہت پیار تھا، پر زمان خان ان تینوں میں سب سے الگ تھے۔ انتہائی نرم دل اور شفیق طبیعت کے مالک وہ حقیقتاً انہیں بیٹیوں کا بہت شوق تھا، پر قسمت کی کرنی ان کی پسندیدہ بیوی نے ایک اولاد کے بعد یہ خوشی نہ دے پائی۔ ارہا کی پیدائش پر جب دلاور خان نے اسے چھٹکا تو زمان خان نے اسے سینے سے لگا لیا۔ وہ بچی انہیں انتہائی پیاری لگی تھی، بالکل اپنی ماں جیسی۔ بس دعا کی تھی انہوں نے کہ وہ نصیب میں ماں جیسی نہ ہو۔ وہ بچی خانے میں کھڑی کھانے کے انتظامات دیکھ رہی تھی، اس کے ساتھ باقی کزنز بھی تھے۔ آخر کو ان سب کا نصیب ایک جیسا ہی تھا، پر ارہا کی بدقسمتی یہ تھی کہ وہ باپ کی شفقت کے ساتھ ماں کی ممتا سے بھی محروم تھی۔ ہادیہ اپی، یہ میں کر لوں، آپ پلیز کھانا نکلوا دیں، اس نے ڈری سی آواز میں کہا، جس پر ہادیہ نے اسے پچکارا۔ ارہا اتنا مت ڈرا کرو، جاؤ، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ ارہا نے نم نگاہوں سے اسے دیکھا، جانتی تھی باہر گئی تو کسی بھی بات پر دلاور خان اس پر غصہ نکال دیں گے۔ ہادیہ نے گہرا سانس لیا۔ زرش باہر جاؤ، کھانا لگواؤ۔ زرش سر ہلاتی باہر چلے گی۔ ہادیہ نے آئیبرو چکائے کہ دیکھو اتنا آسان تھا۔ ارہا نے گہرا سانس لیا۔ ہاں آسان تھا، زرش گر کے۔ آخر کو اس کی ماں اس کے باپ کی پسندیدہ بیوی جو تھی، بیٹی پسند نہ ہونے کے باوجود وہ اسے پیار تو کرتے تھے۔ خیر یہ سب باتیں اس کے دل تک ہی محدود تھیں، یہاں تک کسی کی رسائی نہ تھی۔ ہاں جس کی رسائی دل تک تھی وہ اس بات سے مکمل انجام تھا۔ پتہ نہیں یار کب تک یہاں رکنا پڑے گا، میں خود تنگ آ گیا ہوں ان سب سے۔ وہ نیچے لان میں ٹہلتا فون پر کسی سے محو گفتگو تھا۔ اسے محسوس ہوا جیسے کوئی اسے مسلسل دیکھ رہا ہے۔ کئی بار نگاہیں اطراف میں گھومی کہ شاید وہ نظر آ جائے۔ اب اسے چڑ ہونے لگی تھی کہ بے اختیار اس کی نظر میں جامنی آنچل کی جھلک محسوس ہوئی۔ اسے لمحہ لگا تھا جاننے میں کہ یہ رنگ کس نے زیب تن کیا تھا۔ سرمئی رنگی نگاہیں ایک بار پھر اونٹ سے باہر کو آئیں، پر آج وہ جا چکا تھا۔ آنکھیں اداس ہی ہوگی، وہ اداس سا چہرہ لیے پلٹی اور بس سانس جہاں تھی وہیں کی وہیں رہ گئی۔ وہ ظالم سامنے کھڑا تھا، چہرہ اس قدر سپاٹ تھا کہ اس کے دل کا حال جان ہی نہ سکی۔ وہ میں کپکپاتے لبوں سے کئی بار بولنے کی صحیح کی مگر ناکام۔ نگاہیں جھک گئی اور شرمندگی کے زیر اثر گال گلابی ہوتے چلے گئے۔ مرتضیٰ زمان خان کو ایسا لگا جیسے سارے پشاور کا حسن اس ایک ساتھ میں سما گیا ہو۔ وہ ادب میں نظریں جھکاتا پیچھے ہو گیا۔ وہ جو کچھ کہنے آیا تھا بلکہ اسے ڈانٹنے آیا تھا، خاموشی سے نگاہیں جھکاتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ ارہا جو کب سے اس کے الفاظوں کے منتظر تھی، آنکھیں کھولی تو وہ تو کہیں نہیں تھا، پر زرش اسے کھڑی گھور رہی تھی اور بہت شرمندہ ہوگی۔ یہ تم یہاں کھڑی کون سا راگ الاپ رہی تھی؟ سخت طنزی انداز جو کانوں کو چبھتا محسوس ہو۔ میں بس یوں ہی۔ ارہا سے کچھ بولا نہ گیا۔ عین اسی وقت انم وہاں آ گئی۔ ارہا زارون کو دیکھ لو نا پلیز، مجھے ذرا کچن میں کچھ کام۔ انم نے مصروف سے انداز میں کہا۔ انم ہادیہ کی بڑی بہن اور عادل خان کی بیٹی تھی۔ اس کی شادی سعد خان سے ہوئی تھی جو کہ زرش کا خالہ تھا۔ 2 سال میں اللہ نے اسے دوسری بار بیٹے سے نوازا تھا، پر اتنی سی عمر میں اسے دونوں کو سنبھالنا
بہت مشکل تھا۔ بھابھی سے کیا کہہ رہی ہیں؟ میرے بھائی کا بیٹا ہے، میں دیکھ لیتی، اس نے ارہا کو جتایا اور اندر کی طرف بڑھ گئی۔ انم نے گہرا سانس لیا۔ اپنے جذبات سنبھالو ارہا، تم جانتی ہو نا تم گدھوں کے بیچ ہو، انم نے بڑی بہن کی طرح پیار سے کہا۔ وہ ہاں میں سر ہلا گئی، پر دل ہی دل وہ ڈر گئی تھی۔ اماں وہ مجھے نہیں پسند۔ ایک بار پھر سے کمرے کی فضا میں وہی بات گونجی۔ مرتضیٰ نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ کیا برائی ہے اس میں بتاؤ؟ اتنی پیاری بچی ہے ماشاءاللہ سے، مسز زمان نے اسے پچکارا۔ ایک تو ان کا اکلوتا بیٹا، ان کی آنکھوں کا تارا، کب ان کی بات سمجھے گا؟ اماں اس میں کیا اچھا ہے؟ آپ نے دیکھا ہے عام سی بات کرنی ہو تو کانپ جاتی ہے، ڈری ڈری سی گھومتی ہے، اپنے ہی گھر میں سانس ٹھیک سے نہیں لیتی، مجھے نہیں پسند۔ وہ اکتایا۔ بیٹا تم سمجھو وہ مجبور بھی تو ہے نا، باپ کا پیار ملا نہ ماں کا۔ دلاور بھائی بات بات پر اسے تھپڑ مار دیتے۔ کوئی انہیں روکنے والا نہیں، کوئی محافظ نہیں، میں چاہتی ہوں تم اس کے محافظ بنو۔ انہوں نے پیار سے سمجھایا۔ آپ مجھے بلی کا بکرا بنا رہی ہیں؟ وہ الٹے دماغ کا انسان بس سر پیٹ کے رہ گئی، پر آج تو وہ اسے قائل کرنے کی غرض سے آئی تھی۔ وہ اتنی جلدی ہار نہیں مانیں گی۔ تمہیں ایسا لگتا ہے تو ایسا ہی صحیح، پر میں اس کے لیے ایک مضبوط سہارا چاہتی ہوں۔ میں نے مرتے ہوئے اس کی ماں سے کہا تھا میں اس کا خیال رکھوں گی، پر ایسا ممکن نہ ہو سکا۔ اس کے باپ نے کبھی کسی کو اس کا اپنا بننے ہی نہیں دیا، پر اب جب کہ اس کی شادی کی بات آئی ہے تو میں حارث جیسے اوباش لڑکے کے ہاتھ میں اس کی زندگی کی ڈور نہیں تھما سکتی۔ حارث؟ شادی؟ وہ تیر کی تیزی سے ماں کی گود سے سر اٹھاتا روبرو ہوا۔ ہاں زنان خانے میں یہ بات چل رہی ہے، فاطمہ بھابھی کو حارث کے لیے ارہا چاہیے۔ ارہا کیا چاہیے؟ بس مفت کی غلامی کروانی، یہی کرتی ہے وہ ابھی بھی، پر میں اب ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ وہ سخت نالا تھی اور خود ہی اس سے ہمتن گوش تھی، کیونکہ مرتضیٰ تو حارث کا نام سن کر ہی پاگل ہونے کے قریب تھا۔ آپ بابا سے کہیں میرے رشتے کی بات کریں، میں ارہا سے شادی کے لیے تیار ہوں۔ وہ جو تیزی سے خود سے بات کر رہی تھی بے اختیار رکی۔ کیا کہا؟ حیرانی سے بھرا لہجہ۔ وہ اتنی جلدی کیسے مان گیا؟ آپ بابا کو کہیں میری اور ارہا کی شادی کی بات خان بابا سے کریں، اور ہاں مجھے نہ نہیں سننی۔ وہ سختی سے کہتا کمرے سے نکل گیا۔ پیچھے مسز زمان خوشی سے سرشار سی ہو گئی تھی۔ وہ کمرے میں آتا غصے سے پاگل ہوتا ادھر ادھر ٹہل رہا تھا، بس نہیں چل رہا تھا اب سب کچھ آگ لگاتے۔ وہ خاموش تھا اب تک، کیونکہ اسے لگا وہ بھی چھوٹی ہے۔ پھر حارث کی ہمت کیسے ہوئی یہ سوچنے کی؟ اور ارہا وہ مان جاتی کیا؟ ہاں وہ مان جاتی، وہ کہاں ہی کچھ بول پاتی ہے۔ مرتضیٰ نے غصے سے میز پر ہاتھ مارا۔ لکڑی کی سختی سے ہاتھوں کے کنارے سرخ ہو رہے تھے، پر اسے خاصا فرق نہیں پڑا تھا۔ تمہیں بھی سزا دوں گا، اس قدر ڈرپوک ہونے کی تم بھی بھرپائی کرو گی، اس نے خود کو کہتے سنا۔ زرش جو بات اسے بتا کر گئی تھی، اسے اپنے جسم پر چونٹیاں رینگتی محسوس ہو رہی تھی۔ کوئی اس قدر مجبور ہوتا ہے جتنی وہ جائے نماز بچھائے بیٹھی بری طرح رو رہی تھی۔ یا اللہ میں اتنی بد نصیب کیوں ہوں؟ پیارے اللہ مجھے امی پاس بلا لیں، مجھے ان سب کے ساتھ نہیں رہنا، سب برے ہیں، اچھے اللہ ہیں آپ تو، پلیز مجھے اپنے پاس بلا لیں۔ اللہ حارث بہت گندا ہے، مجھے اس سے شادی نہیں کرنی، بابا مجھ سے کبھی نہیں پوچھیں گے، وہ تو بلکہ خوش ہوں گے، ان کی جان چھوٹ جائے گی، پر میرا کیا؟ میرے ساتھ بھی وہی سب ہوگا اللہ پاک جو میری ماں کے ساتھ ہوا۔ کیا میں بہت بری ہوں اللہ؟ اس کے آنسو تواتر سے بہہ رہے تھے اور حلق میں ہچکیاں بن گئی تھی۔ یوں ہی روتے روتے وہ وہیں جائے نماز پر سو چکی تھی۔ دعا مانگی جا چکی تھی اور لکھنے والے نے نصیب لکھ دیا تھا، اب بس وقت کو گزرنا تھا اور سب پر نصیب آشکار ہونا تھا۔ ایک مہر نسا تھی جو شوہر کا بیچا ظلم برداشت کرتے دنیا سے جا چکی تھی، اور ایک ارہا تھی مہر نسا کی بیٹی ارہا جو جانے کیا نصیب لکھوا کے آئی تھی۔ یونی میں کیوں ایڈمیشن نہیں لیا تم نے؟ وہ غصے سے اس کے سر پر کھڑا سوال کر رہا تھا، لیکن سامنے کھڑی لڑکی وہ ڈری ہوئی ارہا تو نہیں تھی۔ میری مرضی، دو لفظی جواب بنا کپکپائے آنکھوں میں آنکھیں ڈالے دیا گیا تھا۔ مرتضیٰ نے آنکھیں سکیڑے سے دیکھا، ہونٹ او کے انداز میں گول ہوئے تو آنکھیں بغاوت پر اتر آئی تھیں، پر حقیقت تو یہ تھی کہ اس نے اپنی قربانی قبول کر لی تھی، اب مرنا ہی تھا تو ڈرنا کیسا؟ قسمت کا فیصلہ ہو چکا تھا تو خوف سے کیا ہی ہو جانا تھا۔ تو اب تم میرے آگے زبان چلاؤ گی؟ مرتضیٰ کا ناز بنتا بھی تھا، آخر کو سب جانتے تھے وہ عالمگیر خان کا سب سے لاڈلا تھا،
اور کیوں نہ ہوتا، وہ ان کے چھوٹے بیٹے کی اکلوتی اولاد تھا۔ میں نے زبان نہیں چلائی۔ ارہا نے احتجاج کیا۔ یونی میں کیوں ایڈمیشن نہیں لیا تم نے؟ سوال دہرایا کیا؟ بات عام تھی، اسے جواب چاہیے تھا، لیکن تمیز سے۔ مجھے آگے نہیں پڑھنا، اس نے آہستہ سے جواب دیا، گو کہ اب اس کی شان میں گستاخی نہ ہو جائے اور وہ اپنا جواب لے کر اس کی جان چھوڑے، پر وہ اس کی دیدہ دلیری اور صاف گوئی سے کہنے پر کافی متاثر نظر آ رہا تھا۔ اوہ، اسی لیے تم نے اتنے اچھے نمبر لیے ہیں؟ سامنے سے طنز آیا۔ ارہا خاموش رہی۔ اس سے زیادہ پڑھنے کی اجازت اس کے باپ نے اسے نہیں دی تھی، اور یہ بات وہ الٹی کھوپڑی والے کو نہیں سمجھا سکتی تھی۔ خیر، تمہارے چاہنے اور نہ چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ ارہا، مرتضیٰ وہی کرے گی جو میں اسے کرنے کو کہوں گا۔ وہ مزید گویا ہوا۔ ارہا کا دل ڈوب کے اوپرا۔ وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ ہوش میں تو تھا؟ ارہا اور مرتضیٰ ایک، کیا یہ ممکن ہے؟ نہیں۔ اس نے تیزی سے خود کو جھٹکا۔ یہ کیا بکواس ہے؟ تمہیں یہ بکواس لگتی ہے؟ وہ گرایا تھا۔ تمہیں یہ بکواس لگتی ہے؟ تمہاری ہمت کیسے ہوئی؟ ہاں، اوقات میں رہو، سمجھی؟ اوقات یاد ہے اسی لیے کہا ہے۔ ارہا نے پھر آگے سے جواب دیا۔ شٹ اپ، تیاری کرو، بہت جلد تمہارا یہی نام ہوگا، اور ہاں، انٹری ٹیسٹ کی تیاری کرو۔ مجھے اپنے بچوں کی ماں پڑھی لکھی چاہیے، ایسی بدھو سی نہیں۔ وہ کہتا بنا اس پر ایک اور نظر ڈالے سیڑھیاں پھلانگ گیا۔ ارہا تیزی سے کمرے کی طرف آئی اور دروازے کو لاک لگایا۔ چھوٹے چھوٹے قدم آگے بڑھاتے وہ شیشے کے سامنے آ کے رکی۔ نظریں اٹھائیں، خود کو دیکھا۔ اس کے گال گلابی ہو رہے تھے، دھڑکنیں حد سے سوا تھیں، جیسے دل باہر آنے کو بےتاب ہو۔ وہ جو کہہ کر گیا تھا وہ اس کے تصور سے بھی دور تھا۔ اگر حقیقت تھی تو اس کا دل خدا کے حضور سجدہ ریز ہوا تھا۔ یا اللہ، تو مجھ گناہگار پر اس قدر مہربان ہو گیا ہے۔ وہ چہرے پر ہاتھ رکھتی روتی چلی گئی۔ ایک ایک آنسو شکر میں نکلا تھا۔ اسے خوشیاں راس نہیں آتی، کہیں اس کی خوشیوں کو اس کی اپنی نظر ہی نہ لگ جائے۔ وہ تیزی سے نماز کی نیت سے اٹھی۔ اسے اپنے رب کو بتانا تھا، اس کا شکر ادا کرنا تھا اور اپنے لیے رحمت مانگنی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میرا ہاتھ چھوڑو۔ وہ درد سے سسکی۔ سب تم نے کیا ہے۔ تمہیں کیا لگتا ہے اپنے حسن کا جال بچھا کر مجھ سے میری محبت چھین لو گی؟ یہی کیا تھا تمہاری ماں نے بھی، میری ماں کے حق میں ڈاکہ ڈالا تھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کیسے مری تھی۔ رحم لائق نہ تم ہو نہ تمہاری ماں تھی۔ وہ پاگل ہونے کے قریب تھی، بس نہیں چل رہا تھا اس کا منہ نوش ڈالے۔ مسز دلاور نے تیزی سے زرش کو پیچھے کیا۔ چلو یہاں سے، کسی نے دیکھ لیا تو مصیبت ہو جائے گی۔ ارہا نے ان کی نگاہوں میں بھی واضح نفرت محسوس کی تھی۔ نہیں اماں، مجھے مرتضیٰ چاہیے، وہ میرا ہے۔ آپ بابا سے کہیں سے اس حارث کے حوالے کریں۔ اس نے ماں کا ہاتھ پکڑ کر فرمائش کی۔ ہاں ایسا ہی ہوگا، چلو تم۔ وہ اسے کھینچتے ہوئے لے گئے، پر زرش مسلسل اسے بد دعائیں دے رہی تھی، ساتھ اس کی مرحوم ماں کو بھی کوس رہی تھی۔ وہ تکلیف سے منہ پر ہاتھ رکھتے بیٹھتی چلی گئی۔ کیا اتنی ہی تھی اس کی خوشیوں کی عمر؟ بابا تو وہی کریں گے جو ان کی بیوی کہے گی۔ ابھی زنان خانے میں صالح بیگم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کتنے پیار سے بتایا تھا کہ مرتضیٰ اس سے شادی کرنا چاہتا، اور پھر یوں زرش کا غصہ، اس کا پورا وجود خوف کے زیر اثر تھا۔ وہ کیسے اس کی ماں کو یہ سب بول گئی اور وہ کچھ نہ کہہ سکی؟ کتنی کمزور تھی وہ۔ وہ سب مردان خانے میں جمع تھے۔ آخر کو پوتوں کی شادی کا اہم فیصلہ ہونا تھا۔ ساری عورتیں پردے کی اونٹ میں دوسری طرف موجود تھیں، انہیں دیکھ نہیں سکتی تھی، پر سن سب رہی تھی۔ ارہا خاموشی سے ایک کنارے میں بیٹھی تھی۔ زرش نے پہلے ہی اسے اس کی قسمت بتا دی تھی، اب اسے سوائے اپنے رب کے کسی سے کوئی امید نہیں تھی۔ بے شک ایک وہی ہے جو کبھی اپنے بندے کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ ہاں تو دلاور خان، کیا سوچا تم نے؟ عالمگیر خان کی بھاری آواز مردان خانے میں گونجی۔ خان بابا، میں ارہا کا رشتہ حارث سے اور زرش کی شادی مرتضیٰ سے کروانا چاہتا ہوں، انہوں نے فرمانبرداری سے جواب دیا۔ آپ کے چاہنے کا کسی نے نہیں پوچھا تھا صاحب۔ میری ماں نے زرش کے لیے جب بات ہی نہیں کی تو آپ کس خوشی میں اسے میرے پلے باندھ رہے ہیں؟ یہ تیز باغی آواز مرتضیٰ کی تھی۔ زمان خان کڑ کے رہ گئے، اتنی بدتمیز اولاد ان کی تھی۔ یہ چھوٹ ان کے والد صاحب کی دی ہوئی تھی، وہ تو اس سے سخت نالا تھے۔ عالمگیر خان اپنے پوتے کے روب اور دبدبے پر مسکرائے۔ وہ شروع سے انہیں اپنا پرتو تو لگتا تھا، اس کی خوبصورتی بھی ان سب میں سب سے نمایاں تھی۔ اس پر اس کا انداز اسے 27 سال کی عمر میں ہی سردار بناتا تھا۔ آپ کیا چاہتے ہیں مرتضیٰ؟ بتائیے ہمیں، انہوں نے بہت پیار سے پوچھا تھا۔ میں ارہا سے ہی شادی کروں گا۔ خان بابا،
اس نے دلاور خان کو گھورتے ہوئے جواب دیا۔ زرش نے زہر آلود نگاہوں سے ارہا کو دیکھا تھا جو خاموشی سے بس ہاتھوں کی لکیروں میں نظریں جمائے بیٹھی تھی۔ میں مرتضیٰ زمان خان کا رشتہ ارہا دلاور خان سے طے کرتا ہوں اور اس جمعے ان کے نکاح کا اعلان کرتا ہوں۔ کسی کو کوئی اعتراض ہے؟ انہوں نے اعلان کرنے کے بعد ایک دفعہ اطراف میں نظر گھمائی۔ کئی آنکھوں میں اعتراض تھا پر منہ سے کسی ایک نے بھی لفظ ادا نہیں کیا۔ خان بابا، مرتضیٰ مسکراتا ہوا ان کی طرف بڑھا تو وہ اس سے گلے لگا کے۔ دوسری طرف مسز زمان نے آگے بڑھ کر ارہا کو اپنے کنگن پہنائے جو وہ پہلے ہی نکال کر لائی تھی۔ جانتی تھی ان کا ضدی بیٹا اپنی مرضی منوا ہی لے گا۔ عاطیہ بیگم نے پہلی بار ارہا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ پوتی کی حیثیت سے نہیں، اپنے پوتے کی ہونے والی دلہن کی حیثیت سے۔ رتبہ بدل رہا تھا، وقت مہربان ہو رہا تھا۔ ارہا اب تک حیران سی بیٹھی سب دیکھ رہی تھی۔ جاؤ لڑکیوں، اسے کمرے میں لے جاؤ، اب جمعے تک یہ کمرے میں ہی رہے اور ساری چیزیں ہادیہ اسے کمرے تک پہنچا دینا۔ حکم صادر ہوا تو وہ سب تیزی سے اٹھ گئی۔ زرش پہلے ہی جا چکی تھی۔ وہ کافی دیر بستر پر بیٹھی اپنی بری میں آیا ہوا سامان دیکھ رہی تھی۔ دوپٹہ ہاتھوں میں لیے نہ جانے کب اس کی سوچیں ماضی کے دریچوں میں جا الجھی۔ تمہاری شادی مہر سے ہی ہوگی، ہم زبان دے چکے ہیں، اب ہمیں کچھ نہیں سننا۔ عالمگیر خان نے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ پر خان بابا، میں مناہل سے پیار کرتا ہوں، دلاور خان نے احتجاج کیا۔ تم اس سے شادی کرنا چاہتے ہو تو کر لو، لیکن اس کے بعد تمہارا ہم سے اور ہماری جائیداد سے کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ یہ سنتے ہی محبت کا سارا جوش چھا کی مانند اٹھ گیا تھا۔ وہ اپنے چھوٹے چچا کی بیٹی سے شادی کے لیے مان گئے۔ مناہل جو کہ ان کے بڑے چچا کی بیٹی تھی، اس سے سارے کیے گئے محبت کے وعدے دھرے کے دھرے رہ گئے۔ مہر النساء خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی تھی۔ سارے کزنز دلاور کی قسمت میں رشک کرے تھے پر دلاور خود کو کوس رہے تھے۔ ان کے لیے یہ رشتہ زبردستی کا تھا۔ باپ کے سامنے کچھ نہ بول پائے دلاور اب اپنا سارا غصہ مہر النساء پر نکالنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ مہر النساء دلاور کے غصے سے مکمل انسان تھی۔ اس کے لیے یہ مکمل طور پر اس کے باپ کی مرضی سے کی ہوئی شادی تھی جس پر انہوں نے سر جھکایا تھا۔ دلاور خان کو اس نے کبھی اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، نہ ہی ایسا کچھ سوچا تھا۔ دلاور خان آئے تو مہر النساء کو تکلیف دینے ہی تھے، پر مہر النساء کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر وہ خود فدا ہو گئے۔ سب ٹھیک ہو رہا تھا۔ دلاور خان نے شروع دن تو مہر النساء کو بہت محبت سے رکھا، لیکن محض 17 برس کی عمر اور اس کا نازک سا وجود اولاد کی نعمت دینے سے جانے کیوں قاصر تھا۔ 1 سال میں تیسرا ابورشن ہونے کے بعد دلاور خان ان سے بدزن ہونے لگے تھے۔ وقتی کشش کا فطور اترنے لگا تھا۔ اس بات کا مناہل نے بھرپور فائدہ اٹھایا تھا۔ وہ ایک بار دلاور کی زندگی میں داخل ہو چکی تھی، وہ انہیں مہر النساء کے خلاف کرنا شروع کر چکی تھی۔ دلاور خان اب زبانی طور پر کبھی کبھی ہاتھ سے بھی مہر النساء کو مسلسل ٹارچر کرتے اور وہ چاہ کے بھی کچھ نہیں کر پا رہی تھی۔ دوسرے سال پھر پریگننسی کی خبر ملی تو دلاور خان نے ہر طرح سے احتیاط شروع کر دی۔ وہ ایک بار پھر مناہل سے دور ہو گئے، لیکن قسمت طے تھی۔ وہ ڈیلیوری کے وقت بیٹی پیدا کرتے صرف 19 برس میں دنیا سے گزر گئی۔ دلاور خان کو اس بات کا کوئی غم نہ تھا، بلکہ انہیں شدید غصہ تھا کہ وہ اسے بیٹا نہ دے سکی۔ وہ ان کے لیے بیکار عورت ثابت ہوئی تھی۔ 1 مہینے بعد ہی دلاور خان نے دوسرا نکاح کر لیا اور اس سے عالمگیر خان بھی راضی تھے۔ ارہا کا نام اس کے چچا کے بیٹے مرتضیٰ زمان خان نے رکھا تھا جو اس وقت 10 سال کا تھا۔ اسے اپنی ماں کے ہاتھ میں یہ پیاری سی ڈول بہت پسند آئی تھی۔ ارہا کو بظاہر تو مناہل نے رکھ لیا تھا پر نفرت شدید تھی، اور پھر پہلی پریگننسی میں ان دونوں نے کسی منحوس وجود کی طرح اسے ملازموں کے حوالے کر دیا۔ اس دوران سالہ زمان نے اس کا بہت خیال رکھا۔ باپ کی نفرت سے اسے نہیں بچا پائی۔ مناہل کو 1 سال بعد ہی بیٹی ہوئی تھی جس پر پہلے تو دلاور ناراض ہوئے، لیکن مناہل نے پھر انہیں 3 بیٹوں سے نوازا جس پر وہ دلاور کے دل میں بس سی گئی۔ ارہا بڑبڑا کے اٹھی۔ سامنے ہادیہ کھڑی سے گھور رہی تھی۔ کیا گدے گھوڑے بیچ کے سو رہی؟ کب سے اٹھا رہی ہوں؟ وہ سخت ناراض معلوم ہو رہی تھی۔ سوری، اسے یاد نہیں پڑتا اپنی ماں کو یاد کرتے کرتے کب روتے ہوئے اس کی آنکھ لگی تھی اور وہ اتنی گہری نیند سو گئی تھی۔ کیا ہوا؟ کوئی کام تھا؟ ہاں، یہ کھانا رکھا ہے، کھا لو، میں یہ سب سمیٹ دیتی ہوں۔ سب کچھ حیران کن تھا، اتنی محبت، اتنی عزت۔ اسے نہیں یاد پڑتا کبھی کسی نے بھولے بھٹکے اس سے کھانے کا پوچھا ہو۔ اچھا، میں فریش ہو کر آتی ہوں۔ ہادیہ سر ہلا گئی۔ آخر کار وہ دن آ گیا تھا جس کا اسے دل بے صبری سے انتظار تھا، اس کے نکاح کا دن۔ زرش کی ہار اسے ملی تھی۔
زرش کی بار اسے ملی تھی، اسے بددعا دی تھی کہ وہ کبھی خوش نہیں رہے گی۔ اس نے زرش سے اس کی خوشیاں چھین لی اور پتہ نہیں کیا کیا۔ پر وہ کون ہوتی ہے کسی سے کچھ چھیننے والی؟ اسے تو خود ہمیشہ بچی ہوئی چیزیں ملی ہیں، یہ سب اس کی رب کی عنایت ہے۔ اور بس وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں سوچے گی۔ اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ وہ جانتی تھی مرتضیٰ خان غصے کا تیز ہے، پر وہ گھٹیا نہیں ہے۔ وہ عورت کی عزت کرتا ہے، وہ اس کے باپ جیسا نہیں ہے۔ وہ اسے محبت نہ دے پر وہ اسے عزت ضرور دے گا۔ اور سب سے خاص مرتضیٰ زمان خان کی آنکھوں میں حیا ہے۔ وہ اس کے باقی کزن جیسا نہیں تھا جو آس پاس ہوں تو خود کو چھپاتی پھرے۔ مرتضیٰ زمان خان پہلے دن سے ارہا دلاور خان کا کمفرٹ زون تھا۔ سفید گولڈن کے کامدار لباس کے ساتھ اس نے اپنی ساس کا دگاہو خاندانی زیور پہنا تھا اور ہلکے میک اپ کے ساتھ اس پشاوری حسن پر لال چنی کھل رہی تھی۔ وہ مکمل پریوں سی معلوم ہوتی تھی۔ چنی پر بڑا بڑا مرتضیٰ کی دلہن نقش تھا۔ وہ دو دل مکمل طور پر سرشار تھے، مگر ایک دوسرے کی سرشاری سے لا علم تھے۔ ارہا دلاور خان، آپ کو یہ نکاح باوز 10 لاکھ مہر سکہ راج الوقت ان گواہان کی موجودگی میں قبول ہے؟ مولوی صاحب نے تیسری دفعہ اس سے اجازت مانگی، جس پر اس نے ہلکی سی آواز میں قبول ہے کہا تھا۔ یہی مرحلہ مرتضیٰ زمان خان کے لیے بھی شروع ہوا اور وہ بنا وقت ضائع کیے اسے اپنے نکاح میں لے چکا تھا۔ محبت سے سر چھڑ چکے تھے، غموں پر مرہم رکھنے کا سفر شروع ہو چکا تھا۔ کہانی تو جانے کب لکھی جا چکی تھی، اب تو بس مکمل ہونی باقی تھی۔ اسے دلہن بنا کے مرتضیٰ کے کمرے میں بٹھا دیا گیا تھا۔ وہ پریشانی سے اس کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ ڈر بھی تھا شاید وہ اسے اس دن کے لیے ڈانٹے۔ کیسے وہ اسے کہہ گئی تھی میری مرضی، اب کہاں سے چلائے گی اپنی مرضی؟ اور اس نے تو کہا تھا وہ اسے پڑھائے گا، تو کیا سچ میں وہ اسے پڑھائے گا؟ وہ اپنی سوچ میں خوشی سے مسکرائی۔ اسی وقت مرتضیٰ کی آواز نے اس کے سوچوں اور مسکراہٹ کا تسلسل توڑا۔ وہ کب کمرے میں آیا، کب اس کے سامنے آ کر بیٹھا، اور وہ کہاں گم تھی؟ وہ کیا سوچ رہا ہوگا؟ وہ میں لو تم پھر اسی اسٹیج پر چلی گئی، اللہ اللہ کر کے تو تم نے بولنا شروع کیا تھا۔ مرتضیٰ نے چڑ کے کہا۔ ہیرا نے حیرانی سے دیکھا۔ کیا وہ اس کے بولنے کی تعریف کر رہا تھا؟ کیا زبان ہی منہ میں؟ کس بات پر مسکرا رہی تھی؟ بولو بھی، اتنے آسان سوال کا جواب نہیں ہے تمہارے پاس؟ وہ منتظر نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بس ایسے ہی۔ وہ نظریں جھکا کر منمنائی، ادھر دیکھو اوپر، آنکھوں میں دیکھ کر بات کرو۔ بری لگتی ہیں مجھے بلا وجہ ڈرنے والی لڑکیاں، میں تمہیں مار رہا ہوں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ ارہا نے نفی میں سر ہلایا۔ پھر ڈانٹا ہے میں نے؟ ڈانٹ ہی تو رہے ہیں۔ اس نے ہلکی سی آواز میں سے اسی کی شکایت کی۔ مرتضیٰ نے اس کی پھولی شکل دیکھی اور پھر ہنستا چلا گیا۔ ارہا نے دل ہی دل ماشاءاللہ کہا۔ کتنی مکمل ہنسی تھی اس کی، اللہ قائم رکھے۔ وہ دعا کر کی۔ ڈانٹ نہیں رہا لڑکی، سمجھا رہا ہوں، اس نے ہنسی روک کر نرم لہجے میں کہا۔ آپ شادی کی پہلی رات مجھے اتنی سختی سے جواب دے رہے اور کہہ رہے کہ ڈانٹ نہیں رہا۔ مرتضیٰ نے سراہتی نگاہوں سے اسے دیکھا، جیسے کہہ رہا ہوا بنا اٹکے اتنا کیسے بول لیا؟ ارہا خود بھی حیران تھی۔ اس نے سچ میں خود سے کہا تھا، شاید ماحول کا اثر تھا۔ اس کی اتنی نرمی پر وہ شیر ہو رہی تھی۔ میرے سامنے زبان چلاؤ گی؟ مرتضیٰ کے بدلتے تیور دیکھ ارہا کا دل اچھل کے حلق میں آیا تھا۔ وہ رو دینے کی قریب تھی۔ مرتضیٰ نے اس کے ہاتھ اپنے ہاتھوں کے درمیان لے کر گہرا سانس لیا۔ تم پر بہت کام کرنا ہے ارہا، میں شوہر ہوں تمہارا محافظ، نعوذ باللہ خدا نہیں۔ تمہاری زندگی کا فیصلہ لینے کا اختیار میرے پاس نہیں ہے، اس لیے مجھ سے ڈرنا چھوڑ دو۔ میں تمہاری ہی طرح عام انسان ہوں، اور گھر کے باقی لوگ بھی۔ پتہ ہے مجھے تم پر سب سے زیادہ غصہ کب آتا تھا؟ جب تمہارے سیاں کسی اور کے آگے اپنی عزت کے لیے لڑ نہیں پاتی تھی۔ پھر مجھے اماں نے کہا کہ تمہارے پیچھے کوئی ہے، نہیں تم چیخو گی تب بھی بات تمہاری عزت پر ہی آئے گی۔ ارہا نے ہاں میں سر ہلایا، جیسے اس بات کی تائید کی ہو۔ لیکن اللہ تو ہے تمہارا، ہے نا؟ ارہا شرمندہ ہو گئی۔ وہ سمجھ گئی تھی وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ باقی اللہ نے تو اسے بار بار ان درندوں سے بچایا تھا، اور اب میں بھی تمہارا ہوں۔ الفاظ تھے یا کوئی امرت جو اس کے کانوں میں انڈھیلا کیا تھا۔ وہ کتنا پیارا بولتا تھا۔ ارہا کا دل کیا وہ بولتا جائے اور وہ خاموشی سے سنتی جائے۔ یہی میں بھی چاہتا ہوں، مرتضیٰ نے کہا تو وہ اپنے خیالات کے بیچ میں چونکی۔ کیا؟ کہ تم بولو اور میں سنتا جاؤں۔ کیا وہ اس کے خیالات سن سکتا تھا؟ نہیں، وہ اس کی آنکھیں پڑھ رہا تھا۔ ہاں، وہ تیزی سے آنکھیں جھکا گئی۔ کمرے کی فضا میں ایک بار پھر مرتضیٰ کا پرزور کہکا گونجا تھا۔ وہ اپنی جگہ چور سی ہو گئی۔
وہ شیشے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ ارہا سامنے کھڑی سے باری باری ساری چیزیں پکڑا رہی تھی۔ آخر میں تیار ہونا اس کی جانب گھوما اور تھوڑا سا جھکا۔ ارہا نے اچھے سے چادر اس کے شانے پر پھیلائی۔ چلے باہر؟ ارہا نے مسکرا کے پوچھا۔ سرخ لباس زیب تن کیے دوپٹہ سر پر اوڑے وہ گلابی لگ رہی تھی۔ 1 منٹ۔ مرتضیٰ نے جیب سے کچھ رقم نکالی اور اس پر سے واری۔ وہ مسکرا کے چہرہ جھکا گئی۔ کمرے میں آ کر بیگ پیک کر لینا، ہم یہاں سے کل تک چلیں گے۔ مرتضیٰ کی بات پر اس نے سر اٹھا کے دیکھا۔ ہم؟ ہاں ہم، میں اور تم، یعنی ہم۔ وہ مسکرا کے بولا۔ کل سے وہ کوئی اور ہی مرتضیٰ لگ رہا تھا، شاید صرف اس کے لیے۔ کہاں جائیں گے ہم پہلے گھومنے جائیں گے ناردرن ایریاز، اور اس کے بعد وہ کچھ پل کے لیے رکا۔ گھر واپس؟ نہیں، کراچی جہاں میں رہتا تھا، وہیں میرے گھر میں، وہیں سے اپنی سٹڈیز کمپلیٹ کرنا۔ وہ کہتا اس کا ہاتھ پکڑ کے باہر کی طرف بڑھ گیا۔ وہ دونوں نیچے آئے، سب پہلے سے موجود تھے۔ ارہا نے اس سے ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، پر یہ ٹھیٹ اس نے نہیں چھوڑا۔ وہ اپنی کرسی کے پاس آ کر رکا۔ حارث، اپنی کرسی بدل لو، اب میری شادی ہو چکی ہے اور میری بیوی میرے برابر میں بیٹھے گی۔ حارث نے حیرانی سے اسے دیکھا، کچھ کہتا پر باپ کے آنکھ دکھانے پر چاروں ناچار اٹھ گیا۔ مرتضیٰ نے کرسی اچھے سے کھولی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ دیا، پھر خود بھی ساتھ بیٹھ گیا۔ کچھ آنکھوں کو بہت چبھا تھا یہ منظر، کچھ نے نگاہوں سے صدقے اتارے اور کچھ کو کوئی فرق نہیں پڑا تھا، جس میں سر فہرست عالمگیر خان تھے۔ ان کے مطابق شوہر شادی کے شروع میں ایسے ہی فدا آ جاتے ہیں، یہ بھی لائن پر آ جائے گا۔ خان بابا، اس نے کھانے کے دوران انہیں پکارا۔ ارہا کا دل رکا، شاید وہ جانتی تھی وہ کیا کہنے والا ہے، پتہ نہیں ان کا ری ایکشن کیا ہونا تھا۔ کل ولیمے کے بعد میں رات میں نکل جاؤں گا، اس نے آرام سے بتایا۔ سب کھانے میں ہی مشغول رہے، کہ مداخلت کی اجازت کسی کو نہ تھی۔ کہاں میرے شیر؟ انہوں نے پیار سے پوچھا۔ پہلے تو اسلام آباد، وہاں سے ناردرن ایریاز، پھر کراچی اپنے گھر جہاں میں رہتا تھا۔ اس نے ڈیٹیل سے سب بتایا۔ کچھ تو تھا چگنے جیسا۔ بیٹا ارہا کو واپس چھوڑ کے تو جانا نہ؟ عطیہ بیگم نے کہا۔ نہیں اماں، بھی ارہا بھی وہیں رہے گی جہاں میں رہوں گا، تو وہ میرے ساتھ ہی جائے گی۔ اس کا لہجہ دو ٹوک فیصلہ کر دینے والا انداز۔ بیٹا ایسا کہاں ہوتا ہے، تم جاؤ، ارہا کو یہیں رہنے دو، پھر ملنے آتے رہنا۔ ارہا وہاں سارا دن کیا کرے گی؟ وہ بالکل اس آزادی کے حق میں نہیں تھی۔ سارا دن اکیلے کیوں؟ میں اس کا داخلہ کروا دوں گا یونیورسٹی میں، یہ اپنی انجینئرنگ کی پڑھائی کرے گی وہاں۔ اس کے پاس ہر سوال کا جواب تیار تھا۔ سب کے ہاتھ کھانے سے رک گئے تھے، جیسے اس نے انہونی بات کہہ دی ہو۔ عالمگیر خان نے کچھ نہیں کہا تھا، وہ بس اس کا انداز دیکھ رہے تھے۔ ان کا پوتا تھا، ان کا خون، اگر وہ فیصلہ لے چکا تھا تو پیچھے نہیں ہٹنے والا تھا۔ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتے تھے۔ میری بیٹی یونیورسٹی نہیں جائے گی، جتنا پڑھانا تھا پڑھا دیا میں نے، اس سے زیادہ تو اسے باغی بنا دے گا۔ دلاور خان نے فوراً اعتراض اٹھایا۔ مرتضیٰ نے ایسے ان کی طرف دیکھا جیسے کوئی سخت ناپسندیدہ شخصیت سامنے موجود ہو۔ تو آپ کی بیٹی کو کون پڑھا رہا ہے؟ آپ کو جو کرنا اپنی بیٹی کے ساتھ کیجیے۔ اس نے حقارت بھری نگاہ زرش پر ڈالی۔ زرش کو اپنا آپ اندر تک چلتا ہوا محسوس ہوا، جسے بچپن سے اپنی اترن دی تھی، آج اس کے وجود کے سامنے اس قدر حقیر ہو گئی تھی۔ ارہا میری ہی بیٹی ہے، دلاور خان نے دانت پیسے۔ یہ کل کا آیا ہوا بچہ اب ان کی برداشت سے باہر ہو رہا تھا۔ خیر پرواہ کسے تھی؟ کیا واقعی؟ اس نے ایبرج چکائی، لہجے میں واضح طنز تھا۔ ارہا نے آنکھیں بیچ لی، وہ نگاہیں پھیر کے رہ گئے۔ بہت جلد خیال آ گیا آپ کو؟ خیر اب فائدہ نہیں، اب یہ میری بیوی ہے، اور بات بہت آسان سی ہے۔ مجھے میری بیوی اور میرے بچوں کی ماں پڑھی لکھی چاہیے، اس لیے میں اسے لے کر جا رہا ہوں۔ وہ کہتا کھانے کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ارہا نے دل ہی دل میں اسے سراہا، کتنا بے خوف تھا وہ۔ تم اس طرح؟ دلاور، عالمگیر نے اسے ٹوکا، کھانا کھاؤ خاموشی سے اور سب کو کھانے دو۔ دلاور خان مٹھیاں بیچ کے رہ گئے۔ وہ دونوں اس وقت اپنے ہوٹل کے باہر ٹہل رہے تھے۔ مئی کا موسم رات کے اس پہر کافی ٹھنڈا تھا۔ ارہا نے لانگ کوٹ پہننے کے باوجود بڑی سی شال لی ہوئی تھی، البتہ مرتضیٰ نے ہائی نیک اور اسٹریٹ جینز زیب تن کی ہوئی تھی۔ ارہا کے ہاتھ مرتضیٰ کے ہاتھ میں تھے اور دونوں کے درمیان خاموشی کا ایک طویل عرصہ ہے تھا۔ گہری سکون سانسوں کی آواز، تھرتھراتی ہوئی سردی اور بہت ساری سوچوں کا ہجوم۔ تم مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتی ہو؟ خاموشی کا یہ عرصہ مرتضیٰ کی آواز سے
ٹوٹا تھا۔ ارہا نے نرم نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ اسے اپنا محسن ہی لگتا تھا، پر دل میں ایک دھڑکا سا لگا تھا۔ پتہ نہیں وہ کب تک اتنا اچھا رہنے والا تھا۔ وہ اسے سب سے دور لے آیا تھا، جانے اس کے ارادے کیا تھے۔ آپ کب تک ایسے رہیں گے؟ ایسے کیسے؟ ایک بار پھر گہری خاموشی۔ اب وہ دونوں رک گئے۔ سڑکوں کے کنارے برف میں لپٹے تھے، دور دور تک کسی وجود کا گمان نہیں تھا۔ میں پھر ڈر رہی ہوں مجھ سے؟ میں محبت کرتا ہوں تم سے ارہا، تمہیں اپنے سامنے ویسے ہی دیکھنا چاہتا ہوں جیسے تمہاری عمر کی لڑکیاں ہوتی ہیں۔ یہ سنجیدگی نہیں، تمہارا لاؤبلی پن محسوس کرنا ہے جو تم نے کہیں کھو دیا ہے۔ وہ خاموش ہوتا اس کے بولنے کا منتظر تھا، پر ارہا تو بالکل سن ہو چکی تھی۔ لمحہ اعتراف؟ وہ اس سے محبت کرتا ہے؟ کب سے؟ دل کیا ایک بار پھر پوچھے، اس سے کہے کہ دوبارہ کہو۔ سنو، یہ بات تمہارے منہ سے سننا بہت پیارا لگتا ہے، پر ہمت نہ ہوئی۔ اب اتنی جلدی وہ اپنا آپ نہیں بدل سکتی تھی۔ مرتضیٰ خاموش کھڑا، محض اس کی آنکھوں کے بدلتے رنگ پڑ رہا تھا۔ میں جب تمہیں واپس پشاور لے کر جاؤں گا تب تم ڈرپوک سی ارہا دلاور خان نہیں ہوگی، بلکہ مضبوط مسز ارہا مرتضیٰ ہوگی۔ چلو اندر چلیں، سردی بہت ہے۔ وہ خود ہی بنا جواب کا انتظار کیے اسی لیے اندر کی طرف بڑھ گیا۔ جانتا تھا جواب نہیں آنے والا۔ وہ اس کے اعتراف میں الجھی ہے اور اس کی الجھن واضح چہرے پر تھی، پر وہ یہ الجھن دور کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ اور کیوں کرتا؟ اس نے بھی مرتضیٰ سے اپنی محبت کا اعتراف نہیں کیا تھا، جو وہ کافی پہلے اس کی آنکھوں میں دیکھ چکا تھا۔ صنف نازک اور اس کی معصومیت۔ وہ سرشار ہوا۔ یہ منظر کراچی کے پوش علاقے DHA فیز 3 میں موجود بنگلے کا تھا۔ وہ بہت تیزی سے شیشے کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا اور مسلسل اپنی بیوی صاحبہ کو پکار رہا تھا، جو گدھے گھوڑے بیچ کر سو رہی تھی اور نہ جانے کب اٹھنے کا ارادہ رکھتی تھی۔ ارہا، اٹھو فوراً۔ اب بھی اس کی آواز کافی تیز تھی۔ سرمئی آنکھیں ہلکی ہلکی کھلی۔ وہ مکمل تیار اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ تھوڑا سا اٹھ کے بیٹھی، اسے دیکھ کر معصومیت سے پلکیں جھپکائی۔ کوئی ڈرامہ نہیں چلے گا، میں نہیں پگھلنے والا۔ تم یوں نہیں جاؤ گی؟ نو مور آرگیومنٹس، اس نے عاجز ہو کے کہا۔ You said you love me، باریک سی آواز میں احتجاج ہوا۔ I still love you، پر تم یوں نہیں جاؤ گی؟ اٹھو فوراً۔ وہ ناک سکیڑتے ہوئے اٹھی اور اسے گھورتے ہوئے دوسری طرف سے بیڈ سے اترتی، فریش ہونے چلتی۔ دروازے کی تیز آواز نے واضح جنگ کا اعلان کر دیا تھا۔ مرتضیٰ گہری سانس لیتا مسکرا دیا۔ کتنا کچھ بدل گیا تھا ان 4 سالوں میں۔ اب وہ ویسی ہی رہا تھی جیسا وہ چاہتا تھا، بلکہ اس سے زیادہ خطرناک۔ ان 4 سالوں میں پشاور میں بھی کافی کچھ بدل گیا تھا سوائے ان کی سوچ کے۔ سب کی شادیاں ہو گئی تھی اور بچے بھی، پر وہ دونوں شادی کے بعد سے واپس نہیں گئے تھے۔ زمان خان اور ان کی بیوی کئی بار یہاں آئے تھے اور رہ کر گئے تھے۔ البتہ عالمگیر خان نے کئی بار انہیں وہاں بلایا تھا، لیکن وہ صرف خود وہاں جاتا اور ان سے مل کر آ جاتا۔ عاطیہ بیگم ہر وقت اس سے اولاد کا پوچھتی، ارہا کا علاج کروانے کہتی۔ آخر کو وہ خود ڈاکٹر تھا، کیوں کچھ نہیں کرتا؟ آخری بار بھی جب وہ گیا تھا تو یہی بات اٹھی، جس پر وہ اس نے واضح کہہ دیا کہ وہ دوبارہ اس سے نہ کہا جائے۔ اولاد اس کا اور اس کی بیوی کا معاملہ ہے، اسے کسی اور کی دخل اندازی بالکل گوارا نہیں۔ اور یہ کہہ ارہا بالکل ٹھیک ہے، پر وہ چاہتا ہے کہ وہ فی الحال پڑھائی پر توجہ دے۔ ان سب کو یقین تھا ارہا نے اس پر کوئی جادو کیا ہے، جس پر اس نے اور اس کی ماں نے بالکل کان نہیں دھرے تھے۔ وہ لوگ کبھی نہیں بدل سکتے ہیں، در حقیقت وہ بدلنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ چلو چلو اب خیالوں میں ڈوبے رہو لیٹ لطیف۔ وہ کب تیار ہو کر اس کے سر پر کھڑی ہوئی، اسے محسوس ہی نہیں ہوا۔ مرتضیٰ نے اس کے لقب پر آنکھیں چھوٹی کی۔ وہ ہنس دی۔ مرتضیٰ کی گہری نگاہیں اس کا جائزہ لے رہی تھی۔ چامنی رنگ کا پرنٹڈ کرتا، ساتھ وائٹ اسٹریٹ ٹراؤزر پہن رکھا تھا۔ کرتے کی پرنٹ کا ہی دوپٹہ سر پر لے رکھا تھا، ہمیشہ کی طرح باوقار۔ الٹے ہاتھ میں گولڈن کلر کی مخصوص کھڑی اور وائٹ کلر کے سلیپرز، ایک سائڈ پر اس کا فیوریٹ ٹوٹ بیگ۔ مرتضیٰ نے دل ہی دل اس کی نظر اتاری۔ چلنا ہے ڈاکٹر صاحب آج کی تاریخ میں یا نہیں؟ ارہا نے چٹکی بجائی تو وہ ہنس دیا، اور اس کی نگاہوں سے اب ڈرتی نہیں، ہاں گلابی ضرور ہو جاتی تھی۔ وہ دونوں باہر کی طرف بڑھ گئے۔ مرتضیٰ زمان خان آقا خان ہاسپٹل میں پچھلے سال ہی کارڈیو سرجن کی پوسٹ پر اپوائنٹ ہوا تھا اور 1 سال سے وہاں بطور ہارٹ سرجن اپنا فرض ادا کر رہا تھا۔ ارہا مرتضیٰ NED یونیورسٹی میں فائنل ایئر میکینیکل انجینئرنگ کی طلبہ تھی۔ یہ اس کا آخری سال تھا اور یہ بھی اختتام کو تھا۔ ہمارا پروجیکٹ NCV
आरटी एक ऐसा आला है जो वो चारों अपने प्रोजेक्ट के सामने खड़े थे और एक एक करके इसे प्रेजेंट कर रहे थे। यहाँ इनके डिपार्टमेंट में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की एग्जीबिशन चल रही थी और तमाम स्टूडेंट्स अपने ग्रुप के साथ अपने मुकर्रर किए स्पॉट पर मौजूद थे। वो अपने ग्रुप के साथ इंतहाई कॉन्फिडेंट से खड़ी थी। यहाँ अगर इसे देखता तो कभी यकीन ना करता कि वही रहा है जो एक लफ्ज़ बोलते हुए भी कितना हकला जाती थी। नाइस, ग्रेट वर्क, एक सर ने रिमार्क्स दिया और आगे बढ़ के इसने मुस्कुरा के दाद वसूल की थी। देखा, मैं हूँ ही स्मार्ट। वो खिलखिलाई। शुजा ने आंखें छोटी करके इसे देखा। रहने दो इरहा, हमने फर्स्ट सेमेस्टर से तुम्हें देखा है, ऐसी बातें तो ना ही करो। शुजा की बात पर समी और आइसल की हंसी छूटी। वो मुंह फुला के इसे याद था जब वो पहली बार यहाँ आई थी तब बहुत पछताई थी। लड़कों से भरी हुई क्लास में गिनती की 4-5 लड़कियां। इसने मुर्तज़ा से बहुत जिद की थी कि ऐसी इसे फील्ड चेंज करनी है, पर मुर्तज़ा ने इसे बहुत समझाया कि ये इसके पसंद की फील्ड है। बजाय इसे बदलने के वो खुद को बदलने की कोशिश करे, खुद में हिम्मत पैदा करे। ये तीनों एक ग्रुप प्रोजेक्ट के बायस सेकंड सेमेस्टर में इसके दोस्त बने थे और फिर कब इनसे इतनी दोस्ती अच्छी होगी इसे पता ही ना चला। शुजा और समी इसकी बहुत इज्जत करते थे पर इसे तंग भी बहुत करते। मुर्तज़ा भी इन सबसे मिल चुका था। इन सब का बहुत गहरा किरदार था इसकी शख्सियत को बहाल करने पर मुर्तज़ा सफ़े अव्वल था। 5 महीने बाद इंजीनियर इरहा मुर्तज़ा मैकेनिकल इंजीनियरिंग बैच 2025 हाल में इस नाम की गूंज हुई। इसे सिल्वर मेडल पहनाया जा रहा था। हाल में तालियों की गूंज में सबसे तेज़ उठने वाले हाथ मुर्तज़ा ज़मान खान के थे। मुर्तज़ा वो आंखों में नमी, डिग्री और मेडल के साथ इसके सामने खड़ी थी। वो मोहब्बत में सरखरू ठहरा था। इसके चेहरे की चमक दुगनी थी। दोनों काफ़ी सरशारी में लॉन से निकले थे। हम पेशावर वापस जा रहे हैं, इसने मुर्तज़ा को कहते सुना। मुर्तज़ा ने इसकी तरफ देखा। इसकी आंखों में किसी किस्म का डर नहीं था, इत्मीनान था, सुकून था। कितने दिनों के लिए? इरहा ने मुस्कुरा के पूछा। 1 हफ्ते के लिए। इससे ज़्यादा मैं हॉस्पिटल से ऑफ नहीं ले सकता और तुम्हारा भी ऑफिस है, सो जस्ट 1 वीक। मैं चाहता हूँ मेरी खुशखबरी वहाँ जाके अम्मा, बाबा और खान बाबा को सुनाऊँ। वो इसकी बात सुनते आंखें मूंदती सर सीट पर टिका के ज़िंदगी टकर पर आ गई थी। इसे सब्र के बाद एक नहीं कई सारे अजर से नवाजा गया था। वो माँ बनने वाली थी और ये खबर इन दोनों को कल ही मिली थी। मुर्तज़ा के पाँव ज़मीन पर नहीं आ रहे थे तो फिर तय हुआ मेहरुनिसा खान की बेटी इरहा मुर्तज़ा खान की किस्मत इसकी माँ जैसी नहीं थी। वो तो खुशबख्त ठहरी थी। वो लोग हवेली आ गए थे। सारी औरतें इसे रश्क से देख रही थी। कुछ की आंखों में जलन भी थी। वह सबसे बेपरवाह पूरे वक़ार के साथ अपने शोहर के बराबर में बैठी थी। चुभा था तो बड़ों को भी, पर अंदर पी गए। खान बाबा, मैं आपको ये खबर देने आया था कि मैं बाप बनने वाला हूँ। आलमगीर खान की सारी बेजारी झाग की तरह उड़ी थी। मुर्तज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। इनका कुछ नहीं हो सकता था। क्या वाकई? खुश कर दिया शेर, अल्लाह तुम्हें बेटों से नवाजे। वो इसे गले लगाते दुआ दे रहे थे। अम्मा भी इरहा के पास आते इसके सदके उतारने लगी। इरहा का दिल बेटे वाली बात पर डूब के उपरा था। साले अम्मा ने प्यार किया। अल्लाह तुम्हें नेक साले और सेहतमंद औलाद से नवाजे। वो इनकी दुआ पर मुस्कुराती थी। जाओ कमरे में जाकर आराम कर लो। वो और सर हिला के उठ गई। काफ़ी बदल गई हो। वो कमीनगी से इसे देखता बोला। वही शैतानियत चेहरे पर तारी थी। इरहा ने नफरत से इसे देखा। वो अब सिर्फ जरिश का शोहर था बल्कि 2 बेटियों का बाप था। पर उस इंसान की घटिया फितरत कभी नहीं बदलती। वो इसे इग्नोर करके जाने लगी। जब वो बदतमीज़ी की हद पार करता हाथ पकड़ने को था कि वो बुरी तरह छिटकती उंगली इसकी तरफ करके, हिम्मत भी मत करना, वो हशर करूँगी, सारी ज़िंदगी याद रखोगे। एक घटिया इंसान। हारिस का दिल उछल के हलक में आया। वो हिरनी की आंखें नहीं थी, वह शेरनी की आंखें थी, झपट लेने को तैयार। वह सांस रोक गया। इरहा तेज़ी से कमरे की तरफ बढ़ गई। हारिस गहरा सांस लेते घूमा तो मुर्तज़ा को खड़े देख रुका। मुर्तज़ा ने इसे कुछ नहीं कहा, पर इसके चेहरे की वो शरीर मुस्कुराहट बता रही थी कि वो अपनी बीवी की बात ना सिर्फ सुन चुका है बल्कि बहुत प्राउड फील कर रहा है। इसे अपना आप बहुत शर्मिंदा होता महसूस हुआ। वो गुस्से से भटकता वहाँ से निकल गया था। क्या देख रही हो बाहर? वो बालकनी में खड़ी बाहर की तरफ देखती गहरी सोच में डूबी थी। पता नहीं आज मौसम कितना प्यारा हो रहा है। मुर्तज़ा मुस्कुराया। अंदर क्या या बाहर क्या? क्या मतलब? इरहा को समझ में नहीं आई। पेशावर का मौसम तो पहले भी प्यारा था, आज तुम्हारे अंदर के मौसम ने इसे प्यारा महसूस करवाया है। मुर्तज़ा के चेहरे पर इरहा ने सर हिलाया। शायद ऐसा ही था। इरहा, मुर्तज़ा ने नरमी से पुकारा। मैं जानता हूँ तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, पर मैं चाहता हूँ तुम मुझसे खुद पूछो।
وہ اب بھی بات کرنے کی اجازت دے رہا تھا۔ مرتضیٰ، بیٹی ہوگی تو؟ ڈر، خوف۔ بیٹی ہوگی تو نہیں، بیٹی ہی ہوگی انشاءاللہ۔ میں نے تو اتنی دعا کی ہے اللہ سے کہ وہ پہلی اولاد مجھے بیٹی ہی دے، بالکل میری ارہا جیسی۔ ارہا نے سکون کا سانس اندر اتارا اور اپنا سر اس کے سینے پر رکھ دیا۔ دھیرے دھیرے منظر پیچھے کو جا رہا تھا۔ وہ اپنے محرم محبت کے حصار میں تھی۔ منظر کچھ اور پیچھے کو جاتا کمرے کے دروازے پر آ کر رکا، شور تھم گیا۔